وہ دستاویزات دیکھی ہیں جن کا تبادلہ امریکہ اور برطانوی حکومت کے درمیان ہوا ہے، اور انہیں دیکھ کر پتہ چلا ہے کہ دونوں حکومتوں کو میڈیا کے داخلے پر تحفظات تھے۔ امریکی حکومت کی جانب سے برطانوی حکام کو بھیجے گئے ایک نوٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکہ برطانوی حکومت سے اتفاق کرتا ہے کہ پریس کے اراکین کا لندن سے ورچوئل اس مقدمے کو کور کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اس سے فیسیلٹی، عسکری اڈے کی سیکیورٹی کو کم سے کم خطرات لاحق ہوں گے۔ جب مجھے اس جزیرے پر 5 دن گزارنے کی اجازت دی گئی تو اس کے ساتھ سخت پابندیاں بھی لگائی گئیں۔ جزیرے پر داخلے کے اجازت نامے میں معمولی تبدیلوں کی درخواست بھی امریکی حکومت اور برطانوی حکام نے مسترد کر دی۔ عدالتی سماعت کے لیے ڈیاگو گارسیا آنے والے وکیلوں کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی کمپنی G4S کے اہلکاروں کو بھی بھیجا گیا تھا۔ تمام تر پابندیوں کے باوجود میں اس جزیرے پر ان تمام تفصیلات کا مشاہدہ کر پائی جنہیں دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ڈیاگو گارسیا دنیا کے ان مقامات میں سے ایک ہے جہاں سب سے زیادہ پابندیاں ہیں۔ ڈیاگو گارسیا بحیرہ ہند میں واقع ایک جزیرہ ہے جہاں ہر طرف سبزہ سفید ریت سے بھرپور خوبصورت ساحل اور چاروں طرف میلوں تک نیلا پانی پھیلا ہوا ہے، لیکن یہ کوئی سیاحتی مقام نہیں، بلکہ یہاں عام شہریوں کا داخلہ ممنوع ہے، کیونکہ یہ وہ مقام ہے جس کے بارے میں دہائیوں سے یہ افواہیں پھیلتی رہی ہیں کہ یہاں امریکہ اور برطانیہ کا ایک خفیہ فوجی اڈہ موجود ہے۔ یہ جزیرہ برطانیہ کے زیر انتظام ہے اور اس کی ملکیت پر ماریشس اور برطانیہ کے درمیان تنازع بھی ہے۔ اس تنازع کو حل کرنے کے لیے حالیہ ہفتوں میں مذاکرات میں تیزی آئی ہے۔ رواں مہینے اس جزیرے تک رسائی ملی ہے۔ میں نے ایک سینما ہال کی دیوار پر ایلین اور بارڈر لینڈز فلموں کا اشتہار دیکھا۔ حتیٰ کہ یہاں ایک باؤلنگ ایلی اور ایک میوزیم بھی ہے جس میں ایک گفٹ شاپ ہے، مگر مجھے اس کے اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ہم ایک فاسٹ فوڈ ریستوران کے پاس سے گزرے جس پر اجیکس پلیس کا بورڈ لگا ہے۔ آگے سمندر کے ساتھ ایک خوبصورت جگہ بنی ہے جہاں ایک سائن بورڈ پر لکھا ہے یہ ایریا سوئمنگ اور پکنک کے لیے ہے۔ اس جزیرے پر ڈیاگو گارسیا برانڈڈ ٹی شرٹس اور مگ بھی فروخت ہو رہے ہیں۔ اس سب کے باوجود ہر چیز آپ کو اس بات کی یاد دہانی کرواتی ہے کہ یہاں موجود اڈہ کتنا حساس ہے۔ صبح سویرے سے ہی فوجی مشقوں کی آوازیں سنی جا سکتی ہیں، اور ہمارے رہائشی بلاک کے قریب ایک باڑ والی عمارت ہے جس کے متعلق بتایا گیا کہ یہاں اسلحہ رکھا جاتا ہے۔ امریکی اور برطانوی فوجی حکام ہر وقت عدالتی کارروائی پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ مجھے جزیرے کے مشرق میں ایک سابقہ باغ نظر آیا جہاں عمارتیں خستہ حال نظر آئیں۔ باغات کے مینیجر کے بڑے سے گھر کے باہر ایک سائن بورڈ لگا ہے جس پر لکھا ہے خطرہ، یہ عمارت غیر محفوظ ہے، اندر داخل نہ ہوں۔ بٹریپ کے حکم کے مطابق اس دوران ایک بڑا کیکڑا ایک لاوارث گیسٹ ہاؤس کے دروازے پر رینگتا نظر آتا ہے۔ باغات کے اندر موجود چرچ میں صلیب کے نیچے ایک تختی لگی ہے جس پر فرانسیسی زبان میں ایک لکھا ہے آئیے اپنے چاگوسی بھائیوں اور بہنوں کے لیے دعا کریں۔ اس علاقے میں جنگلی گدھے اب بھی گھومتے ہیں۔ مصنف ڈیوڈ وائن اپنی کتاب آئیلینڈ آف شیم دی سیکرٹ ہسٹری آف دی یو ایس ملٹری بیس آن ڈیگو گارشیا میں ان گدھوں کو معاشرے کی ایک ایسی باقی وہ دستاویزات دیکھی ہیں جن کا تبادلہ امریکہ اور برطانوی حکومت کے درمیان ہوا ہے، اور انہیں دیکھ کر پتہ چلا ہے کہ دونوں حکومتوں کو میڈیا کے داخلے پر تحفظات تھے۔ مصنف ڈیوڈ وائن اپنی کتاب آئیلینڈ آف شیم دی سیکرٹ ہسٹری آف دی یو ایس ملٹری بیس آن ڈیگو گارشیا میں ان گدھوں کو معاشرے کی ایک ایسی باقیات کے طور پر بیان کرتے ہیں جو وہاں تقریباً 200 سال سے موجود تھے۔ 1966 میں دفتر خارجہ کے ایک میمو میں کہا گیا کہ اس منصوبے کا مقصد کچھ چٹانیں حاصل کرنا ہے جو ہماری ہی رہیں گے۔ یہاں بحری بگلے کے علاوہ کوئی مقامی آبادی نہیں ہوگی۔ ایک اور سرکاری دستاویز میں کہا گیا ہے کہ جزیروں کا انتخاب نہ صرف ان کے عسکری محل وقوع کے لیے کیا گیا تھا بلکہ اس لیے بھی کہ وہاں عملاً کوئی مستقل آبادی نہیں تھی۔ اس میں مزید کہا گیا ہے کہ امریکیوں نے خاص طور پر اس آزادی کو بہت اہمیت دی ہے جو کہ ایسی کسی آبادی پر لاگو ہونے والے عام تصورات سے الگ ہے۔ مسٹر وائن کا کہنا ہے کہ یہ منصوبے ایسے وقت میں سامنے آئے جب نو آبادیاتی نظام کے خلاف تحریک پھیل رہی تھی اور تیز ہو رہی تھی، اور امریکہ دنیا بھر میں فوجی اڈوں تک رسائی کھونے کے بارے میں فکر مند تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ ڈیاگو گارسیا ان بہت سے جزیروں میں سے ایک تھا جن پر غور کیا گیا تھا، لیکن یہ بحیرہ ہند کے وسط میں نسبتاً کم آبادی اور عسکری اہمیت کے مقام کی وجہ سے اہم امیدوار بن گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ برطانیہ کے لیے یہ امریکہ کے ساتھ قریبی فوجی تعلقات برقرار رکھنے کا موقع تھا، اگرچہ وہاں نام کی ہی برطانوی موجودگی کیوں نہ ہو۔
ان کے مطابق اس کے ساتھ اس میں مالی حوصلہ افزائی بھی شامل تھی۔ امریکہ نے ان جزائر کے متعلق کیے جانے والے خفیہ معاہدے کے ایک حصے کے طور پر برطانیہ کو پولارس جوہری میزائلوں کی خریداری پر $14 ملین۔ جزیرے میں حیرت انگیز قدرتی خوبصورتی ہے اور یہ خوبصورتی آپ کو سرسبز پودوں سے لے کر سفید ساحل تک ملے گی۔ اس کے علاوہ یہ دنیا کے سب سے بڑے زمینی آرتھروپوڈ یعنی ناریلی کیکڑے کا گھر بھی ہے۔ فوجی اہلکار ارد گرد کے پانیوں میں شارک کے خطرات سے خبردار جاتے۔ مزید ایسی اچھی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈیلی ٹرینڈ اینڈ ٹریکرس کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھول۔